السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے اور آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کا حوالہ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ سورۃ نصر آیت نمبر 6۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کا احوال۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں آپ کو مختلف ناموں سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورت سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں مریم بنت عمران اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بیٹے کی بشارت۔ سورہ مریم کی آیت 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے مسجد الحجر میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں، حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ نصاری نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے۔ حضرت مریم اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ صراط کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درزہ شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف، شدت اور دنیا والوں کے خوف سے آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام۔ جودیہ کے پہاڑ میں واقع بیت اللحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت اللحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ صراط کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کا کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے، اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی بتائیں گے۔ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے ہمیں کمنٹ کیجیے اور اپنی رائے دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے مزید اسلامک ویڈیو کے لیے۔